بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرص، جسے انگریزی میں سائپرس بھی کہتے ہیں، بحر روم میں بازنطینی رومی حکومت کا ایک بڑا بحری مرکز اور شام کے ساحل سے قریب ہونے کے باعث مسلمانوں کے لیے بہت ہی قریبی خطرہ تھا، اور اسے فتح کیے بغیر شام اور مصر کی حفاظت ممکن نہیں تھی۔ علاوہ ازیں سرحدی رومی اکثر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بحری جہاد کی اجازت ملنے کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بحری مہم کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں ملک کے کونے کونے سے جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے، حتیٰ کہ عمر رسیدہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہم میں شریک ہو گئے۔ سن 28 ہجری میں نہایت اہتمام اور بھرپور تیاری کے ساتھ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ اسلامی بحری بیڑا بحر روم میں اترا، جس میں 1700 سے زیادہ جہاز شامل تھے۔ آپ نے خود اس جنگ میں بحیثیت قائد شرکت کی، مگر وہاں کے صلح پسند باشندوں نے 7000 دینار سالانہ پر آپ سے صلح کر لی۔ اس کے بعد آپ بحری بیڑے کو ترقی دینے میں مصروف ہو گئے، لیکن رومی آپ کی بحری سرگرمیاں برداشت نہ کر سکے اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ دوبارہ شروع کر دی۔ اہل قبرص نے بھی معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کی مدد کی۔ آپ کو قبرص کے باشندوں کی اس بدعہدی پر سخت غصہ آیا اور پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ قبرص کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں داخل کر لیا، جس میں 500 جہاز ان کے بحری بیڑے کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں جنت کی بشارت دی تھی، جسے صرف بخاری شریف میں 7 بار ذکر کیا گیا ہے۔ اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر کہ جو جہاد بحری جہاد کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت بڑے بڑے اجلہ اور اکابر صحابہ کرام، جن میں سیدنا ابو ایوب انصاری، ابو دردہ، ابو ذر غفاری، عبادہ ابن صامت، فضالہ بن عبید، عمیر بن سعد، واصلہ بن اسقا، عبداللہ بن بشر، شداد بن اوس اور جبیر بن نفیر خضرمی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے شریک تھے۔ یہ ماد اللہ کے فضل و کرم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی لیاقت، قابلیت اور اسلامی اہمیت کا کرشمہ تھا، ورنہ رومیوں کے جوش و خروش اور ساز و سامان کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ سمندروں کے کھیل صدیوں سے کھیل رہے تھے، انہیں اپنی بحری طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بحری جنگ میں مسلمان کبھی ہمارے حریف نہ بن سکیں گے۔ اس مرتبہ تمام بڑے بڑے اور جنگ آزمودہ رومی افسر فوجوں کو لڑا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں رومیوں کو سخت شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ انگریز پروفیسر ہٹی لکھتے ہیں کہ قبرص کی فتح بحری جنگ میں مسلمانوں کی پہلی فتح تھی۔ یہ پہلا جزیرہ تھا جو اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ نیز معاویہ بن ابی سفیان اسلامی تاریخ میں پہلے امیر البحر ہیں، جنہوں نے بحری بیڑے کی شاندار قیادت کر کے سمندری لڑائی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحر روم کی بحری جنگوں میں رومیوں کا ناطقہ بند کر دیا، ان پر مسلسل حملے شروع کر دیے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے کیسر کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، لیکن مرکز خلافت مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک عظیم شورش برپا ہو گئی۔
اور سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ بالآخر حضرت عثمان اس مجوسی سبائی یہودی سازش اور شورش کا شکار ہو گئے۔ آپ کی شہادت ایک غیر معمولی واقعہ تھی۔ ہر مسلمان دم بخود اور صحابہ مضطرب اور بے قرار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور اسلامی تاریخ میں فاتحانہ یلغار، وسعت اور پھیلاؤ کا دور تھا۔ اسی تابناک اور درخشندہ دور میں مسلمانوں کے بحری محاذ کا بھی آغاز ہوا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یقیناً ایک عظیم الشان، یادگار، شاہکار اور غیر فانی تاریخی کارنامہ ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ پر ایک عظیم احسان بھی تھا۔ اور جناب عبدالواحد سندھی لکھتے ہیں کہ ہمیں یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس عزم، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو انہوں نے بحری بیڑے کے قیام میں دکھائی ہے۔ ان کی بحری فوجوں نے رومیوں کی تجربہ کار سمندری فوجوں کو زبردست شکست دی۔ ان کے زمانہ حکومت میں بحری بیڑے نے خاص ترقی کی۔ تھوڑے دنوں میں اسلامی بیڑا اس زمانے کے مشہور رومی بیڑے سے بھی بڑھ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہ صرف جنگی بیڑے کے اسلامی تاریخ میں بانی ہیں بلکہ جہاز سازی کی ابتدا بھی انہی سے ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں جہاز سازی کے کئی کارخانے قائم کیے۔ انہوں نے شام، فلسطین اور مصر کے ساحلوں پر کارخانے قائم کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری محکمہ کو الگ قائم کیا اور اسے خوب ترقی دی۔ جنگی بیڑے، بحری فوج، سامان جنگ اور اس کا پورا انتظام اسی محکمے کے تحت تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا پوری گفتگو سے کہ سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑے کے بانی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔